مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام تشریق 9، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان ایام تشریق میں ہر نماز کے بعد 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ وہ تکبیرات اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اور مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے، اتنی آواز سے کہ وہ خود سن سکیں، اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ یہ تکبیرات 9 ذی الحجہ جس جگہ آپ رہ رہے ہیں وہیں کے حساب سے جو 9 ذی الحج بنے گی، اس 9 ذی الحج کی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک یہ 23 نمازیں بنتی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک نماز کے بعد ان کی ادائیگی واجب ہے، یہ ضرور کرنی چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کس طرح کی جائے، اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ 3 حصوں میں اس گوشت کو تقسیم کر دیا جائے۔ 3 حصوں میں تقسیم ایسے کیا جائے گا، وہ برابر حصے ہوں گے، اس میں ہر طرح کی جو چیزیں ہیں، ہڈی، گوشت، چربی وغیرہ سب کچھ 3 حصوں میں برابر ہو، یا وزن کر لیا جائے یا اندازے سے کسی برتن کے ساتھ اسے ماپ کے تو 3 حصے بنائے جائیں۔ پھر ان میں سے مقرر کر دیا جائے ایک حصہ فقراء کے لیے، غریبوں کے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ وہ اپنے لیے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، خاص طور پہ جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے مسائل کا ذکر نہیں کرتے، ان کا اس موقع پہ خاص طور پہ خیال رکھیے گا۔ ان تک گوشت پہنچانا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں تک گوشت پہنچائے۔ دوسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہ پیشہ ور ہوتے ہیں، وہ پورے شہر میں پھر کے گوشت اکٹھا کرتے ہیں اور پھر جا کے بازار میں بیچ دیتے ہیں، اور وہ گوشت پھر بازار میں بک رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دینے کی بجائے سفید پوش قسم کے لوگ تلاش کیے جائیں۔ ہر ایک کے حلقہ احباب میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، یا ایسے لوگ جو قربانی نہیں کر سکے، ان تک گوشت کو پہنچانا یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے کہ ان تک گوشت پہنچایا جائے، کیونکہ ان کی اپنی قربانی نہیں ہے اور وہ انتظار میں بیٹھے ہیں لیکن کسی سے مانگ نہیں رہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو آپ کے دروازے آگے کھٹکھٹا کے، دروازے پیٹ کے آپ سے گوشت مانگتے ہیں، اور پورا خاندان اکٹھے چل رہا ہوتا ہے، سب علیحدہ علیحدہ مانگتے ہیں اور پھر جا کے بازاروں میں بیچتے ہیں۔ تو ان گوشت کے بیچنے والے یہ پیشہ ور بھکاریوں کے بجائے ضرورت مندوں تک گوشت پہنچانے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے انہی کو جا کے اور گوشت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بجائے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے جو کہ ضرورت مند ہوں، جن کی قربانی نہ ہو، ان تک گوشت پہنچایا جائے۔ یہ قربانی کا گوشت ہے، اس میں ان کا بھی حق ہے، حصہ ہے، اس لیے حقدار تک اس کا حصہ پہنچانا سب پہ لازم ہے۔
दूसरी एक और बात कि तकसीम, अगर कोई शख्स सारे का सारा गोश्त ही तकसीम कर दे, अपने लिए कुछ भी न रखे, सारा तकसीम कर दे तो भी जायज़ है। और अगर इतना ज़रूरतमंद खुद हो, किसी को भी न दे, सारा अपने लिए रख ले, लेकिन बशर्ते कि वो सख्त ज़रूरतमंद हो, तो इस सूरत में वो अपने लिए भी रख सकता है। लेकिन मसनून तरीका जो आपको पहले बताया, 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए, गुरबा का हिस्सा सबसे पहले निकाला जाए, उसके बाद आइज़ा अकरबा का, दोस्त अहबाब का, और तीसरा हिस्सा वो अपने लिए। तो तरीक़ाकार मसनून यही है, इस तरीके से गोश्त तकसीम किया जाए। और जिस शख्स की कुर्बानी हो उसे चाहिए कि सुबह से कुछ ना खाए। अगर उम्मीद हो कि मेरा जानवर ज़बह हो जाएगा, उसके गोश्त में से मैं कुछ खा सकता हूँ, तो उसके लिए बेहतर ये है कि सबसे पहली चीज़ यानी नाश्ता जो है वो अपने कुर्बानी के गोश्त के किसी हिस्से को पकवा के उससे खाए, अगर कुर्बानी ज़बह हो चुकी है तो ये चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसका ताल्लुक कुर्बानी के साथ है। अय्याम तशरीक का भी बता दिया, तकबीरात तशरीक का भी बता दिया, गोश्त की तकसीम का तरीक़ाकार, और मुस्तहिकीन के मुतालिक भी अर्ज़ कर दिया कि मुस्तहिक वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी से मुतालबा नहीं करते लेकिन कुर्बानी नहीं कर सके। हर शख्स के हालात ज़रूरी नहीं कि वो लोगों को बताता फिरे। ज़ाहिरन नज़र आ रहा है जिसकी कुर्बानी नहीं है, ज़रूर इस वक्त वो किसी परेशानी में है, इसलिए कुर्बानी नहीं कर सका। वगरना हर मुसलमान ये चाहता है कि वो कुर्बानी करे, और मुसलमानों के अंदर ये जज्बा मौजूद है कि अगर उनकी गुंजाइश बनती है तो वो ज़रूर कुर्बानी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते रहना चाहिए, ए परवरदिगार सब मुसलमानों को कुर्बानी करने की तौफीक नसीब फरमा, और रियाकारी से, दिखलावे से हर एक को बचने की तौफीक नसीब फरमा। आमीन। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।